وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 6 حصہ پنجم، درس کا نمبر 2315. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم. ہاں، مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 6. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، پھر اسی کی طرف سیدھے چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگو. وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے. انما الہکم الہ واحد پہ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں. اور دیکھیں، معبود، تھوڑا سا اس میں مضمون یہ ہے کہ معبود وہ جس کا آپ بلا چونو چرا کہنا مانے، وہ معبود ہوتا ہے. وہ چاہے ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو، جس ہستی کا بھی آپ کہنا مانتے ہیں، جس کا بھی کہنا مانتے ہیں بلا چونو چرا، تو وہ آپ کا معبود ہے. اچھا، اس میں تفصیل اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ایک اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے. اور اس کی اگر کوئی کنجی ہے تو وہ کلمہ طیبہ ہے. یعنی اس بات میں ہے، یعنی اس چیز کی جو کامیابی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کو اپنا الہ بنا لیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں ہے. دیکھیں، غیر بلا چون و چرا اطاعت کے میں نے الفاظ کہے نا، تو اگر آپ بلا چون و چرا کہنا مان رہے ہیں نفس کا،
تو نفس آپ کا معبود ہو گیا۔ اگر معاشرہ کا اثرات آپ لے رہے بنا سوچے سمجھے، چون و چرا کیا کہتے ہیں، بنا سوچے سمجھے، یا سوچ سمجھ کے بھی اگر آپ کسی کا بھی کہنا مان رہے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو وہ آپ کا بت ہے، وہ آپ کا معبود ہے، وہ آپ کا بت ہے۔ لیکن بتوں کے سلسلے میں ہم نے تھوڑا سا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ یہ پتھر کے ہوں یا مٹی کے ہوں وہی بت ہوتے ہیں۔ نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ، دیکھیں یہاں جو میں معبود کی بات کرتا ہوں، جس کا بھی آپ نے حکم مان لیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ بت ہے، وہ آپ کا معبود ہے۔ آپ نے اپنا سر اس کے حکم کے سامنے جھکا دیا یا اس کی بات مان لی، سیدھی سی بات، تو آپ بت پرست ہو گئے۔ اور یہ میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں آیت ہے، ایک دفعہ بھی نہیں ہے، زیادہ مرتبہ ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، یا تم نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو، تو کیا آپ اس شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل، پوری آیت ہے سامنے، پورا مضمون ہے۔ کیا آپ اس شخص کی نجات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ یہ شخص ہلاک ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ سنتے ہیں اور یا عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی نہیں؟ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، جو جن میں نہ عقل ہے جس طرح ہمارے پاس ہے، اور نہ یہ بات کو سنتے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو اپنا مقصد حیات پورا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یعنی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا میں کہنا مانوں یا جس کے حکم کے سامنے میں سر جھکا دوں۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، اللہ کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر یہ ساری کائنات کے مخلوق لوگ جو ہے، یہ ساری دنیا کے لوگ اس کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، عبادت گزار بن جائے، تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یا اگر یہ سارے لوگ انکار کر دیں، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے، سارے لوگ اگر انکار کر دیں تو اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کی خدائی میں۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو معبود بنا لیں اور واحد اسی کو پکاریں، یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے کہ اس کو کسی بھی احتیاج سے، یعنی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ مسئلہ تو سارا ہمارا ہے، دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، باقی مخلوقات تو مجبور ہیں اور پھر انسان کے فائدے کے لیے۔ انسان کا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے، جنت میں جانے کا اپنے آپ کو اہل بنا لے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ ابھی آگے مضمون بھی آ رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 6 اور 7 تو تقریباً ایک ہی مضمون ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں معبود۔ اچھا، میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا میں نے ابھی کہی نہیں ہے، وہ بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے حکم کے سامنے سر جھکائیں یا نہ جھکائیں، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس نے انسان کی کامیابی اس بات میں چھپا دی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانے، کسی کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائے، صرف اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔
اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، عبادت لا معبود الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھیں باتیں مختلف ہیں، مطلب ایک ہے عبادت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ صرف اس کی بات ماننی ہے۔ ہر پیغمبر کی دعوت اللہ کی بندگی کی تھی، اللہ کی عبادت کی تھی۔ دیکھیں عبادت اللہ کی، بندگی اللہ کی، اللہ کو معبود بنا لینا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ 4-5 میں نے باتیں بتائیں، مطلب ایک ہے، مطلب ساری باتوں کا ایک مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی نہ کریں، اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں، اور دین کامل ہے، دین مکمل ہے، ہدایت مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دی اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کا دین میں نے پسند کر لیا۔ تو دین تو مکمل ہے۔ دین کیا ہے؟ تھوڑا اس بات پہ بھی غور کریں۔ دین اسلام کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اب اللہ کی مرضی کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتائے گا، کتاب وحی کرے گا کہ بھئی طریقہ زندگی یہ ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا، اب آج کا جو یہ صورت ہے کتاب فصلت آیاتہ، اس میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اس کی میں نے اپنی جگہ وضاحت کی تھی۔ تو قرآن ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے، یہ اس پہ بھی میں بات کر چکا ہوں۔ تو اب معبود دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا کہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، تمہارے لیے زمین میں ایک معین وقت کے لیے مستقر عارضی ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے۔ اب ایک زندگی دیکھیں، ہماری زندگی محدود ہوتی ہے، زندگی انسان دیکھیں روح آتی ہے، اس کو جسم ملتا ہے، ایک خاص وقت وہ اپنا وقت گزار کے واپس چلی جاتی ہے، پھر اسی طرح یہ سلسلہ روحیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ روحیں جو ہیں یعنی رفتار آنے کی کم ہے، پھر روح آ کے یہاں ٹھہر جاتی ہے۔ روح تو روحیں مطلب ایک خاص تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے، کیوں کہ یہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے کہ مطلب ایک وقت دیا جاتا ہے زندگی کا وقت، اسی لیے پھر آبادی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بس صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھے، ہم جو کہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یہ مشرکانہ زندگی ہے۔ شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی بات مانیں، یا اپنے نفس کی مانیں یا معاشرے کی مانیں یا جو بھی ہے۔ تو ہم تو اللہ کی مرضی کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اپنے عمل سے، زبان سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا الہ اللہ نہیں ہے۔ اس وقت جو کرنٹ صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمارا معبود اس وقت اللہ نہیں ہے۔ اب جو ہم بندگی کے کام کرتے ہیں وہ تو پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے،
وہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، وہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ شوہر کہتا ہے میں 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھوں گا، داڑھی تو رکھوں گا، لیکن بیوی کے حقوق نہیں ادا کروں گا، بنا وجہ بتائے اس سے ناراض ہو جایا کروں گا، اس پر غصہ بھی کروں گا، اس پر ہاتھ بھی اٹھاؤں گا۔ شوہر ہی کہتا ہے۔ دیکھیں دین تو مکمل ہے، ہر چیز ہمیں بتا دی گئی ہے، ہر ایک کے حقوق واضح ہیں۔ قرآن کیا ہمیں اخلاق بتاتا ہے۔ ایک صاحب آئے اماں عائشہ کے پاس کہ انہوں نے پوچھا کہ اماں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امی جان نے ان سے پوچھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا امی جان نے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ ان کا خلق قرآن تھا، اخلاق۔ قرآن ہمیں اخلاق بتاتا ہے۔ لیکن اخلاق کیا کہ آپ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا انداز گفتگو کیا ہے، آپ کن باتوں پر غصہ ہوتے ہیں، آپ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کن لوگوں سے نہیں کرتے، کیسے پیسے کماتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں۔ یہی تو اسلام ہے۔ وہ حدیث کا مفہوم آپ کو پتہ ہے نا، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، اور دیا اللہ کے لیے اور روک لیا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ دیکھیں دین بڑا آسان ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی میں کوشش کروں اللہ کی عطا سے کہ آپ کلمہ طیبہ کا مطلب سمجھ جائیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب میں مطلب بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں، تو وہ ایمان آپ پڑھیں نا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر ولقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ دیکھیں ایمان باللہ ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، اور پھر ایمان باللہ ضروری ہے۔ نیکی کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایمان قبول کرنا ہوگا۔ اگر ایک ہندو ایمان کا مطلب نہ سمجھے، برائے نام مسجد میں آ کے مسجد کے امام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لے، ایمان کا مطلب نہیں سمجھتا، بت پرستی کا مطلب نہیں سمجھتا، اور یعنی وہ بت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے بتوں کو، اور مسجد میں آ کے کلمہ پڑھ لے، مٹھی بھر داڑھی چھوڑ دے اور نمازیں شروع کر دے، روزے رکھنے شروع کر دے، اور گھر میں جا کے بتوں کو پرنام بھی کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مشرک ہے وہ تو اس نے زبان سے تو کہہ دیا، لیکن گھر میں تو اس نے بت رکھے ہوئے۔ یہ میں مثال بیان کروں تو اس کے گھر میں ہے، ہمارے دل میں ہے۔ آپ خود سوچ لیں آپ کو کیا چیز محبوب ہے۔ ہمیں تو دنیا اور یہ متعلقات یہ ہمیں محبوب ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میرے اتنے پیسے ہیں، اور یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا، اب ہم تو اس چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میرا عہدہ ہے، میں فلانے گریڈ میں ہوں، اور میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، ہم تو ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، آیت پڑھیں نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ۔ تو ہمیں تو یہ چیزیں محبوب ہیں۔ آپ کو اپنی عزت کتنی پیاری ہے۔ بیگم صاحبہ شوہر کو کوئی ایسا ویسا جملہ کہہ دیں تو یعنی تحقیر کا، تو میاں جی جو ہے وہ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، تمہیں کیسے جرت ہوئی، تم کس انداز سے مجھ سے بات کر رہی،
آپ کو تیش تو آ گیا نا؟ یا اسی طرح دیکھیں ہمارا تو غصہ ناک پہ رکھا ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کلمے کا مطلب سمجھیں. دیکھیں ایمان، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایمان باللہ، ہم آپ کو یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں اس میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو، اپنی حقیقت پر کہ میں کون ہوں، اپنے مقصد حیات پر یقین ہو کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. پھر اللہ آپ کی منزل ہو، آپ اس کو منزل بنا لیں، پھر آپ اپنا رخ اس طرف کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کہ تم نے زندگی کسی اور کی مرضی سے نہیں گزارنی، میرے لیے گزارنی ہے، میری مرضی سے گزارنی. میں تمہیں بتاؤں گا. فمن تبع ہدایا اہبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ہدایا. یہاں سے اترو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنی. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ثابت ہے، کوئی خوف و غم نہیں ہے اس کو. دیکھیں سمجھنے کی اسلام ہے کیا. اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عین اسلام ہے. آخرت پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کیونکہ ساری باتیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. ایمان یعنی اعمال کے نتائج پر وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر آپ کا یقین ہونا چاہیے. یقین ایسا کہ 12 بجے سورج نکلا ہوا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ سورج ہے. آپ کے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ پانی ہے، یہ گلاس ہے. ایسا یقین. آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ایسا یقین. یہ میرا ہاتھ ہے، یقین ہے نا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ دیکھیں ہل رہا ہے، یہ یقین. ہمارا تو یقین نہیں ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ اللہ کی توحید پہ ہے، نہ رسول کی دعوت پہ ہے. یہ بالکل میں کلیئر آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی دھوکے میں نہ رہے. توحید، رسالت اور آخرت ہمارا کسی پر یقین نہیں ہے ایسا جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا کہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہمارا تو معاملہ بہت خراب ہے. تو آپ دیکھیں اس کو ذرا محسوس کریں. ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے لیے زندگی گزارنے کا کہا ہے. ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا اور ہمیں حکم یہ ہے کہ تم مجھے لبیک کہو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حج پر اگر آپ جا بھی نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ کے استطاعت نہیں ہے تو حج پہ مت جائیں. یہاں پہ لبیک کہہ دیں، یہاں پہ توحید کے تقاضوں کو پورا کریں، یہاں اللہ کو معبود بنا لیں. 25 لاکھ حاجی اور 30 لاکھ حاجی اور دل میں ایمان نہیں. ایسی میں بات کر رہا ہوں، آپ برا نہ مانیں. ہم یہ اپرالو، ہماری تمام جو دین سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، یہ برائے نام ہے، اپرالو جسے کہتے ہیں، بس اوپر والے دل سے. اس میں حقیقت نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے، کیوں ہے اسلام. اسلام قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اسلام آپ کی ضرورت نہ رہے. آپس کی بات ہے کہ ہمیں یعنی اسلام کی قرآن کی فہمی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں آج کل کے معاشرے. قومی سطح پر آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کا کوئی مضمون نہیں. آپ کا بچہ جو ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے اور بڑا فلاسفر بن جاتا ہے، قرآن سے بے خبر رہتا ہے. قرآن تو صدیاں ہو گئی کہ تم نے چھوڑ دیا ہے. افراد اور قوم، آپ سے میں یعنی
انفرادی طور پہ اگر آپ سے میں مخاطب ہوں، کیا آپ کو کوئی سوچ ہے، سمجھ ہے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے یا جاننا ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ تو ایک خط ہے رب العالمین کا آپ کی ذات کے لیے. اور آپ نے بس چوما چاٹی تک اسے محدود کر لیے. کیا کرتے؟ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بس وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میری اس بیماری کے کیا کیا وظیفے ہیں، وہ صورت پڑھ لو، یہ صورت پڑھ لو، اپنے اوپر دم کرو، یہ کرو وہ کرو. اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ تو دنیا کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دیں. بعض اوقات مجھے میسج آتے ہیں، کوئی کاروبار مندہ ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. افسوس ہے کہ تم دنیا کے لیے وظیفے دیکھ رہے ہو. اس میں روایتی سا ہے ہمارا. دیکھو ہم نے اپنی دنیا یہ دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے بالکل ہمارے حالات کی عکاسی کرتی ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی یعنی دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. 100% یہ آیت ہمارے بارے میں. کیا کوئی دین بھی نہیں ہے. میں آپ کو یقینی طور پہ کہتا ہوں ہمارا دین برائے نام ہے. جیسا کہ آج کا ہندو برائے نام ہے، اس کو اپنے نہ اس نے اپنی کتاب پڑھی ہے. سکھوں کا دین بھی برائے نام ہے. بس آج کل کا سکھ اس لیے سکھ ہے کہ وہ سکھ کے گھر میں پیدا ہوا. ہندو اس لیے ہندو ہے کہ وہ اس کے ماں باپ ہندو تھے. آج کا عیسائی اس لیے عیسائی ہے کہ وہ، ورنہ ہم سب بے دین ہیں، ہمارا کوئی دین نہیں. 8 ارب مسلمانوں کی میں بات کروں، ان کا کوئی دین نہیں ہے. دین اگر ہے تو وہ خواہشات ہیں بس. دین اگر ہے تو بس دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. تو ہم تو صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچیں نا، برائے مہربانی اپنے اوپر رحم کریں، دھوکے میں نہ رہیں. آخرت دیکھیں، یہ تو ہماری امیدیں ہیں اور خواہشات ہیں کہ آخر کار جنت میں جائیں گے. ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں بنیادی طور پر. ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے. 3 جو ضروری عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں پر ہمارا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. تو جب آپ کا یقین نہیں ہے، دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ہماری منزل دنیا ہے، ہماری ساری جد و جہد ظاہر کے لیے. اب تو ختم ہو گئی، آپ نے اپنی کہانی ختم کر دی. لم یرید الا الحیات الدنیا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا
إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔